بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرا نام محمد قاسم ہے اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر الرحیق المختوم جو کتاب ہے، یہ میں آپ کو اس کی تصویر بھی دکھا رہا ہوں۔ عربی کی یہ سیرت کے اوپر بک ہے اور اس کو میں انشاءاللہ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ان حضرات کے لیے خاص طور پہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ پڑھ نہیں سکتے، سن سکتے ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ میں الرحیق المختوم شروع کرنے جا رہا ہوں، تفسیر کی کتاب، جس سے انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہوگا اور سننے والے کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس میں سب سے پہلے بک کے پہلے پیج کے اوپر یہ ایک تمنا ظاہر کی گئی ہے، لکھی گئی ہے، جو میں انشاءاللہ وہی آپ لوگوں کے سامنے بھی بیان کرنا چاہوں گا۔ ہر مسلمان زندگی بھر ایسے اعمال کرنے میں کوشاں رہتا ہے جن کے باعث اس کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ یہی تمنا، آرزو اور خواہش الرحیق المختوم کی صحیح اتباعت کا باعث بنی۔ الرحیق المختوم سے اگر اسوہ حسنہ پر شوق عمل کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں روح جہاد بھی بیدار ہو جائے تو الحمدللہ، کیونکہ یہی اس کتاب کی سیرت کا امتیاز ہے۔ اس کے بعد جو بک ہے اس کے اندر کافی ساری چیزیں جو لکھی گئی ہیں سیرت نگار کی طرف سے، وہ بھی مینشن ہے۔ میں ان سب کو ذرا چھوڑ دوں گا کیونکہ وہ اگر بندہ خود پڑھ رہا ہو تو زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد جس کو صفی الرحمان مبارک پوری نے ترجمہ کیا ہے اردو میں، جو کہ پاکستان میں موجود ہے، الحمدللہ اس کی بک میں آپ کو شو کر چکا ہوں، اور اسی کو میں انشاءاللہ شروع کرتا ہوں۔ عرب، محل وقوع اور قومیں۔ سیرت نبوی صلی اللہ، در حقیقت اس پیغام ربانی کے عمل پر تو سے عبارت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جمعیت کے ساتھ پیش کیا تھا، اور جس کے ذریعے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کر دیا تھا۔ چونکہ اس سیرت طیبہ کی مکمل صورت گری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے۔ اس لیے اصل بحث سے پہلے پیش نظر باب میں اسلام سے پہلے کی عرب اقوام اور ان کی نشوونما اور ان کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان حالات کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ عرب کا محل وقوع لفظ عرب کے لغوی معنی ہے صحرا اور بے آب و گیا زمین کے۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نمائے عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا جاتا رہا۔ عرب کے مغرب میں بحیرہ احمر اور جزیرہ نمائے سینا ہے، مشرق میں خلیج عرب اور جنوب عراق کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحیرہ عرب ہے اور جو در حقیقت بحر ہند کا ہی پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراقی ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک لگایا گیا ہے۔ جزیرہ نمائے عرب طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر یہ ہر چار جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا، اپنا اثر نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قلب جزیرۃ العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نظر آتے ہیں، حالانکہ یہی دو عظیم طاقتوں کے ہمسایہ تھے۔ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے بس کی بات ہی نہ تھی۔ بیرونی طور پر جزیرہ نمائے عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم براعظموں کے بیچوں بیچ واقع ہے اور خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے اس کا ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا شمال مغربی گوشہ براعظم افریقہ کے داخلے کا دروازہ ہے اور شمالی مشرقی گوشہ یورپ کی کنجی ہے۔ مشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا اور مشرق بعید کا دروازہ کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک جا پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہر بر اعظم سمندر کے راستے بھی جزیرہ نمائے عرب سے جڑا ہوا ہے اور ان کے جہاز عرب کی بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے شمالی اور جنوبی گوشے مختلف قوموں کی ہماجگہ
تجارت، ثقافت، فنون و مذاہب کے لیے دین کا مرکز بنے رہ چکے ہیں۔ مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں، جن میں سے نمبر 1 عرب قوموں کے اندر 1 نمبر پہ جو آتی ہے وہ عرب باعدہ ہے، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں ہیں، مثلا عاد، سمود، تسم، جدیس اور امامہ وغیرہ۔ نمبر 2 پر جو ہے وہ عرب عاربہ آتا ہے، یعنی وہ عرب قبائل جو یعرب بن یشب بن قطحان کی نسل سے ہیں، انہیں قطحانی عرب کہا جاتا ہے، یعنی عرب عاربہ کے بعد عرب باعدہ، اس کے بعد عرب عاربہ، اس کو قطحانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب مستعربہ یہ تیسرے نمبر کی ہے، یعنی وہ عربی قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب عاربہ یعنی قطحانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا، یہیں ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے پھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ نمبر 1 حمیر، ہا جو ہے والی ہا ہے حلوہ والی، اس سے حمیر، جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور، قزاع اور سکاسک ہیں۔ 2 نمبر پہ بے کہلیں بی کہلیں کہلان، جس کی مشہور شاخیں ہمدان، انمار، تئی، مز، ہج، کندہ، لخم، جزام، ازد، اوس، خزرج اور اولاد جفنہ ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عام کہلانی قبائل نے بعد میں یمن چھوڑ دیا اور جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے، اور ان کے عمومی ترک وطن کا واقعہ سیل الارم سے کسی قدر پہلے اس وقت پیش آیا جب رومیوں نے مصر اور شام پر قبضہ کر کے اہل یمن کے تجارت کے بحری راستے پر اپنا تسلط جما لیا تھا، اور بری شاہراہ کی سہولیات غارت کر کے اپنے دباؤ اس قدر بڑھا دیا کہ کہلانیوں کی تجارت تباہ ہو کر رہ گئی۔ کچھ عجیب نہیں کہ کہلانی اور حمیری خاندانوں میں چشمک بھی رہی ہو، اور یہ بھی کہلانیوں کے ترک وطن کا ایک مؤثر سبب بنی ہو، ترک وطن جو ان کا ہوا تھا اس کے لیے۔ اس کا اشارہ اس سے بھی ملتا ہے کہ کہلانی قبائل نے تو ترک وطن کیا، لیکن حمیری قبائل اپنی جگہ پر قرار رہے۔ جن کہلانی قبائل نے ترک وطن کا، ان کی 4 قسمیں کی جاتی ہیں، جن کہلانی قبائلیوں نے ترک کیا تھا وطن، ان کی 4 قسمیں کہلائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 آذر، انہوں نے اپنے سردار عمران بن عمرو مزدیقہ کے مشہور مشورے پر ترک وطن کیا۔ پہلے تو یمن ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور حالات کا پتہ لگانے کے لیے آگے ہر اول دستوں کو بھیجتے رہے، لیکن آخر کار شمال کا رخ کیا اور پھر مختلف شاخیں گھماتے مختلف جگہ دائمی طور پر سکونت پذیر ہو گئیں۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 ثعلبہ بن عمرو، اس نے اولاً حجاز کا رخ کیا۔ ثعلبہ ذی کار کے درمیان اقامت اختیار کی۔ جب اس کی اولاد بڑی ہو گئی اور خاندان مضبوط ہو گیا تو مدینے کی طرف کوچ کیا اور اس کو اپنا وطن بنا لیا۔ اسی ثعلبہ کی نسل سے اوس اور خزرج ہیں جو ثعلبہ کے صاحبزادے حارثہ کے بیٹے ہیں۔ نمبر 2 حارثہ بن عمرو یعنی خزاعہ اور اس کی اولاد، یہ لوگ پہلے سرزمین حجاز میں گردش کرتے ہوئے مرہ الزہران میں خیمہ زن ہوئے، پھر حرم پر دھاوا بول دیا اور بنو جرہم کو نکال کر خود مکہ میں بود و باش اختیار کر لی۔ نمبر 3 عمران بن عمرو، اس نے اور اس کی اولاد نے عمان میں سکونت اختیار کی، اس لیے یہ لوگ عمانی کہلائے۔ نضر بن آذر، اس سے تعلق رکھنے والے قبائل نے تہامہ میں قیام کیا، یہ لوگ ازر شنوح کہلاتے ہیں۔ حفنہ بن عمرو، اس نے ملک شام کا رخ کیا اور اپنی اولاد سمیت وہیں متوطن ہو گیا۔ یہی شخص اسانی بادشاہوں کا جد اعلیٰ ہے۔ انہیں آل غسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے شام منتقل ہونے سے پہلے حجاز میں غسان نامی ایک چشمے پر
کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔ لخم و جزام، انہی لخمیوں میں نضر بن ربیعہ تھا جو ہیرا کے شاہان آل منذر کا جد اعلیٰ ہے۔ بنو تئی، اس قبیلے نے بنو ازر کے ترک وطن کے بعد شمال کا رخ کیا اور عجا اور سلمہ نامی دو پہاڑیوں کے اطراف میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گئے، یہاں تک کہ دونوں پہاڑیاں قبیلہ تئی کی نسبت سے مشہور ہو گئیں۔ کندہ، یہ لوگ پہلے بحرین موجودہ الاحساء میں خیمہ زن ہوئے، لیکن مجبوراً وہاں سے دستکش ہو کر حضرموت گئے، مگر وہاں بھی امان نہ ملی۔ آخرکار نجد میں ڈیرے ڈالنے پر یہاں ان لوگوں نے ایک عظیم الشان حکومت کی داغ بیل ڈالی، مگر یہ حکومت پائیدار ثابت نہ ہوئی اور اس کے آثار جلد ہی ناپید ہو گئے۔ کہلان کے علاوہ حمیر کا بھی صرف ایک قبیلہ قزا ایسا ہے اور اس کا حمیری ہونا بھی مختلف فیہ ہے، جس نے یمن سے ترک وطن کر کے حدود عراق میں بادیات السماوہ کے اندر بود و باش اختیار کی۔ عرب مستعربہ ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات پر بھی ان سے پردہ ہٹایا گیا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے، پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنا پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک مصروف تاز رہا کرتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے، فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا، لیکن اللہ نے سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا۔ اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی، اور وہ حادثے کی نوعیت سے ہی سمجھ گیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں، اور حضرت سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا، اور پھر حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ہمراہ لیے فلسطین واپس تشریف لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام کے بدن سے ایک فرزند اجمن اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، لیکن اس پر حضرت سارہ علیہ السلام کو جو بے اولاد تھیں بڑی غیرت آئی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں سارہ علیہ السلام کی بات ماننی پڑی، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے، اور وہاں ایک بے آب و گیا وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اب یہاں ہم انشاءاللہ اس کو بریک کریں گے، اور یہیں سے بیت اللہ کے لیے پھر آگے جو معاملات کیسے ہوئے کیا ہوئے انشاءاللہ قسط نمبر 2 میں جاری کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔